اس کو اردو میں کہتے ہیں شکر گزاری. کیا کہتے ہیں؟ شکر گزاری. شکر گزار ہونا. ایک جملے میں اگر ہم کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں جو چیزیں میرے پاس ہیں انہیں سراہنا. نمبر 1. اور اسی میں جو دوسری بات ہے، جو کچھ لوگوں نے آپ کے لیے کیا ہے اس کے لیے ان کا شکر گزار ہونا. ٹھیک ہے، 2 پہلو ہیں اس کے نا. جب آپ کہتے ہیں گریٹفل، میں گریٹفل ہوں، میں شکر گزار ہوں، تو اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں میں اس پر مطمئن ہوں. انسان کے 2 رویے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کے بجائے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے. میرے پاس بائک ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کس کو، جس کے پاس کار ہے. تو کیا میں مطمئن ہوں گا؟ مطمئن تو نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے، میں کوشش میں لگا رہوں گا کار آ جائے. اچھا، جب کار آ جائے گی تو پھر میں کیا دیکھوں گا؟ نئے ماڈل کی کار. ٹھیک ہے، جو چیزیں میرے پاس ہیں انہیں سراہنا. میں بولوں اوکے، اٹس اوکے، میرے پاس موٹر بائک ہے، گڈ، زبردست. ضرورت نہیں ہے کہ میں آگے والوں کو دیکھوں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو آپ سے کہتے ہیں یہ کہ اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھیے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیے. وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا نا کہ ایک آدمی جوتے خریدنے کے لیے بہت بےتاب تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے سارے جوتے پھٹے ہوئے ہیں اور یہ ہے، پتہ نہیں خدا مجھے کب پیسے دے گا. تو وہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک آدمی جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں. تو اس نے یہ سوچا کہ بھائی اس کی تو ٹانگیں نہیں ہیں، خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس ٹانگیں تو ہیں. تو آپ کو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کے بجائے کہاں دیکھنا؟ اپنے سے. جب آپ یہ کام شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ شکر گزاری. خدا کا آپ شکر ادا کرتے ہیں. بے شمار چیزیں ایسی ہیں دیکھیں جو آپ کے پاس موجود ہیں. ہماری نظر پتہ کہاں ہوتی ہے؟ جو چیزیں نہیں ہیں اس پر ہوتی ہے، اور جو چیزیں ہیں اس پر نہیں ہوتی. طریقہ کار یہ ہے آپ کا کہ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اس پر نظر ڈالیں. تو آپ دیکھیے گا، آپ کہیں گے یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے. یہ رویہ ہمیں پیدا کرنا ہوگا، یہ کیریکٹرسٹک ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم انہیں اپریشیٹ کریں. ہم بولیں واو زبردست، کتنا اچھا ماحول ہے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کھانا بھی نہیں کھا پاتے، بھوک سے مر جاتے ہیں. افریقہ کے اندر کتنے لوگ ہیں، ایتھوپیا میں، جو قحط زدہ علاقوں میں رہتے ہیں جہاں کھانے کو نہیں ملتا. ان کے جسم پتلے پتلے ہو گئے بالکل کھانا نہ کھائیں. ہم کو تو روزانہ 3 وقت کا کھانا ملتا ہے. صحیح ہے. تو شکر گزاری کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں انہیں سراہنا. ٹھیک ہے، میں اپنا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہم چلے گئے بلوچستان. کہاں چلے گئے؟ بلوچستان. بلوچستان میں ایک علاقہ ہے بیلا، تو ہمیں وہاں 3 دن رکنا تھا. تو جس علاقے میں ہم گئے پتہ چلا بھائی یہاں پانی نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ کیا کرتے ہیں پھر؟ بولے بھائی یہاں سے جانا پڑتا ہے آپ کو پانی لینے کے لیے 6 کلومیٹر دور. تو 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ بھائی آپ جا کے کیا لے کر آئیں گے؟ پانی.
ہم نے لی 2 بالٹیاں اپنی مزے سے اور ہم چلے گئے کہاں 6 کلومیٹر 6 کلومیٹر چل چل کے جو ہے نا حالت پتلی ہو گئی. اچھا جب وہاں گئے پانی لینے تو وہاں ایک جوہڑ ہے جس میں ہرا پانی ہے. بولا وہ یہی پانی ہے. کپڑے سے اس کو چھان کے ہم نے بھرا, بالٹی لے کے واپس آئے. آتے آتے میں آدھا پانی جو ہے وہ, اچھا اب جو 2 میں, ایک میں تھا ایک میرے ساتھ کوئی دوسرا, گئے اور واپس آئے پانی لانا. اب جب رکھا اور ایک آدمی جب 2 گلاس پانی پی رہا ہے نا تو اسے غصے سے دیکھ رہے 2 کیوں پی رہا ہے, ایک پینا چاہیے اسے 2 پی رہا ہے. اچھا وہ اس لیے پی رہا ہے, اسے تھوڑی پتا کتنی مشکل سے پانی آیا ہے. صحیح, نہانے کا تصور ہو سکتا ہے وہاں پہ. 3 دن کیا راستہ واسطہ سب نہایا آیا کوئی نہیں. جب واپس میں آیا اور آنے کے بعد باتھ روم میں گھسا اور میں نے شاور کھولا, پہلے تو کھولا اور پھر بند کر دیا. بند کر کے میں تھوڑا سا محسوس کیا, یا اللہ کتنا شکر ہے تیرا کہ میں یوں کھولتا ہوں اور یہ پانی بھلا بھل میرے اوپر آ رہا ہوتا. بیٹا آپ جب اپریشیٹ کریں گے نا چیزوں کو تو آپ شکر گزار ہوں گے اندر سے. صحیح ہے, بھوک آپ نے نہیں دیکھی اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بھوک کیا ہے. صحیح, کبھی کبھی جایا کریں ایمرجنسی وارڈ جو ہوتے ہیں نا اس کے سامنے 1 گھنٹہ کھڑا ہوں اور دیکھیں لوگ کیسے بیمار ہو رہے ہیں, لوگ کیسے مشکلات میں. کبھی کبھی اسپتال کے بیڈز جہاں لگے ہوتے ہیں وہاں جا کے دیکھیں تو آپ کے اندر سے کیا نکلے گا, صحت. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں بیمار نہیں ہوں. بیٹے اپریشیٹ کرنا سیکھیں ان چیزوں کو جو آپ کے پاس موجود ہیں. ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے اس کا, یعنی جو کچھ میرے پاس ہے اٹس اوکے, میں اس پر خوش ہوں. شکوے شکایت ہوتے ہیں, شکوے شکایت وہ یہ نہیں ہے وہ نہیں, ہمارے ابا نے ہمارے لیے کیا کرا. اکثر لڑکے بولتے ہیں ابا تم نے کیا کرا ہمارے لیے, وہ دیکھو اس نے اتنا بڑا گھر بنایا, وہ دیکھو اس کے پاس کار ہے, وہ دیکھو اس کے پاس یہ رویہ صحیح نہیں ہے, شکر گزاری والا رویہ نہیں ہے. دوسرا اس کا پہلو ہے جو کچھ لوگوں نے آپ کے لیے کیا ہے اس کے لیے ان کا شکر گزار ہو. بے شمار لوگ آپ کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں, اساتذہ کام کرتے ہیں, والدین کام کرتے ہیں آپ کے لیے, ہے نا. آپ ان کا شکر ادا کرتے ہیں, شکر گزار ہوتے ہیں. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, آپ کے گھر کا گٹر بند ہو جائے, کیا بند ہو جائے, گٹر, اور آپ کو وہ نہ ملے جو کھپچی کے ساتھ آتا ہے, وہ نہ ہو, اور آپ کو کھپچی لے کے خود گٹر میں اترنا پڑے. ایک بار کھپچی لے کے آپ گٹر میں اتر جائیے اور اگلی بار جب آپ اس کو بلا کے لے کر آئیں گے تو آپ اس کے کیا ہوں گے, شکر یار بھائی تیرا بہت شکریہ کہ تو میرے لیے یہ کام کرتا ہے. ہمیں لوگوں کا شکر گزار ہونے کی عادت پیدا کرنی ہے. سبزی والے کا ہم شکر گزار ہوں گے نا, یہ ہمارے لیے کام کرتا ہے. میں جب سبزی لوں تو اس کو بولو تھینک یو بھائی, بہت شکریہ تمہارا کہ تم نے کھیت سے چیزیں وصول کر کے یہاں تک پہنچائیں اور میرے لیے ممکن بنایا کہ میں اسے آسانی سے حاصل کروں. اگر تم یہ نہیں کرتے تو مجھے کرنا پڑتا, مجھے کہاں جانا پڑتا. ہم لوگوں کے شکر گزار ہوں. یہ جو شکوے شکایت ہے نا اس سے باہر آ جائیں. شکوہ اور شکایت یہ دونوں چیزیں آپ کو گریٹفلنس سے باہر نکالتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ 2 چیزیں سوچ لیں کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں اٹس اوکے, مجھے اگلی چیزیں نہیں دیکھنی, نمبر 1, اور نمبر 2 جو لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ میرے لیے کتنا کام کرتے ہیں, کتنا. کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں, موچی, ویلڈر, سبزی والے, بھنگی, صفائی کرنے والے, بینک میں کام کرنے والے, آپ کے اساتذہ,
ٹھیک ہے, آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے لیے کتنا کام کرتے ہیں, سارے لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے کام نہیں کریں گے, اب کیا ہوگا, آپ کی لائف کیسے بنے گی؟ اس لیے بہترین رویہ یہ ہے کہ جو لوگ جن سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے آپ دل سے کیا ہوں, شکر گزار. اگر آپ شکر گزار نہیں ہیں تو آپ پھر سیلفش ہیں. کیا ہیں؟ سیلفش. سیلفش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خود غرض, کہ اپنی غرض پوری کر لی, دوسرے کا آپ نے تھینک یو تک ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں اپنے اندر کیریکٹر پیدا کرنا ہے. انسانی برادری میں ہم جب رہتے ہیں سب لوگوں کے ساتھ تو ہمارا رویہ شکر گزاری کا ہونا چاہیے. موٹر میکینک جو بائک والا ہے, یہ اگر میکینک یہ بائک نہ بنا کے دیتا آپ کو تو کیا ہوگا؟ پنکچر لگانے والا ہے, آپ کی گاڑی پنکچر ہو جائے بیچ میں رستے میں اور کہیں آپ کو پنکچر والا نہیں مل رہا ہو تو پتہ چل جاتا ہے یہ تو بڑا مسئلہ ہے, گاڑی کھینچنا ہی مشکل کام ہو جاتا ہے. لیکن جیسے پنکچر والا ملتا ہے ہم کیا بولتے ہیں؟ شکریہ. تو جب وہ پنکچر لگائے تو ہم اس کو بولیں بھائی تیرا بہت شکریہ, تھینک یو بھائی, اگر تو نہ ہوتا تو میری شاید 6 کلومیٹر اور مجھے پیدل چلنا پڑتا. میں اور آپ اپنے اندر یہ رویہ پیدا کریں کہ ہم ایک تو جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اس پر شکر گزار ہو جائیں, نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں ہم ان کو بولیں تھینکس. ٹھیک ہے, والدین کے ساتھ کبھی یہ سوال کریٹ نہیں ہونا چاہیے, ذہن میں ڈال لو, لڑکوں بھی اور لڑکیاں بھی. ماں باپ کے ساتھ کبھی یہ سوال کریٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کرا. اگر یہ سوال آپ نے کریٹ کیا ہے آپ نے ہمارے لیے کیا کرا, آپ کی انتہا درجے کے خود غرض انسان ہیں. باپ سے اور ماں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کرا. بھائی جو کچھ انہوں نے کر دیا اس کے لیے آپ تھینک فل ہو جائیں, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا کرا. ہم نے بہت سارے گھر برباد ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اس رویے پر کہ جب والدین کی شکر گزاری بچے نہیں کرتے, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے بھی تباہ ہو جاتے ہیں, خاندان بھی تباہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا اس کا بنیادی لفظ. چلیں جب اب ہم کچھ عہد کریں گے. گریٹفلنس کا پہلا, اپنی زندگی میں شامل لوگوں کا مشکور رہوں گا. ٹھیک ہے, سبزی والے کا, موچی کا, پیرنٹس کا, اساتذہ کا تو آپ کو بہت شکر گزار رہنا چاہیے. اگر وہ نہ ہوتے, وہ انکار کر دیں آپ کو پڑھانے سے یا نہیں پڑھاتے ہیں آپ کو, تو کیا ہوگا؟ آپ کی مینٹل گروتھ نہیں ہوگی, آپ معاشرے کے اندر اہم مقام حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. آپ کا تو رویہ استاد کے سامنے بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ سر آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو. صحیح ہے, جو بھی آپ کو ایک لفظ بھی پڑھاتے ہیں. استاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پراپر استاد ہو. اگر کوئی آدمی آپ کو ایک دن کی بھی کلاس لے رہا ہے, میں بھی اب آپ کا استاد ہو گیا ہوں, صحیح ہے, تو آپ اس کے شکر گزار, تھینک یو, آپ نے ہمیں یہ بات بتائی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بات ذہن میں رکھیے, جو شکر گزاری کی الٹ ہے وہ ہے شکوہ. کیا چیز؟ شکوہ. کہ آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہے میرے پاس, یہ نہیں ہے میرے پاس, یا اپنے اساتذہ سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا ہمارے لیے, یا والدین سے کہتے ہیں یہ نہیں کیا ہمارے لیے. یہ شکوہ ہے. شکوہ آپ کو تباہی کے آخری درجے تک لے جائے گا, اور شکر گزاری آپ کو آگے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن کے اندر کہ جو شکر ادا کرتے ہیں میں ان کی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں. بڑا سادہ سا, دیکھیں, وعدہ ہے. وعدہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. جو شکر ادا کرتے ہیں میں ان کی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں, اور جو ناشکری کرتے ہیں میں ان سے نعمتیں چھین لیتا ہوں. ناشکری کا مطلب شکوہ. اگر آپ شکوے شکایت کرتے ہیں ہر وقت تو آپ کی نعمتیں بڑھیں گی نہیں. آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نعمتیں بڑھیں, خدا کا خصوصی فضل آپ پر نازل ہو, اس کا ساتھ آپ کو مل جائے, تو آپ کو ہر چیز کو اپریشیٹ کرنا ہے, اور زندگی میں جو شخص آپ کے ساتھ موجود ہے اسے آپ کو
اپریشیٹ کرنا, اس کو آپ کو تھینکس بولنا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اپنی زندگی میں شامل لوگوں کا مشکور رہوں گا. شکریہ اور برائے مہربانی کے الفاظ لوگوں کو بولوں گا. شکریہ یعنی یہ لفظ بولنا ہے بار بار, اور برائے مہربانی کے الفاظ بار بار بولوں گا. مجھے یاد آ رہا ہے, مطلب آپ کا گھر کا گٹر بند ہو جائے اور آپ کو بھنگی نہیں مل رہا ہو اور ایک ملے تو آپ کیا بولو گے؟ بھائی صاحب تیری مہربانی ہوگی یار, ہمارے ساتھ چل لے اور ہمارا گٹر کھول. ایسے ہی ہے نا, کہہ رہے ہیں یہ اس وقت آپ اس کو تیز آواز میں بات کریں, اوئے چل میرے ساتھ. نہیں, آپ کا رویہ ہی ہو بھائی صاحب, کیونکہ اگر تم نہیں گئے تو کیا ہونا ہے, آخر میں چڈی پہن کے مجھے ہی اترنا. اس لیے عادت ڈالنے اس بات کی کہ جو لوگ ہمارے لیے کام کرتے ہیں ہم ان کے شکر گزار, تھینکس بولنا چاہیں. برائے مہربانی ہم بولیں پلیز, یہ جو لفظ ہے نا پلیز بڑا زبردست ہے. تھینکس اردو میں برائے مہربانی, شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. میں ایک سبزی لوں تو میں بولوں یار تھینک یو یار, شکریہ تمہارا. صحیح ہے, ہر موسم کی سبزی تم لا کے رکھ دیتے ہو, سردیوں میں سردی والی لا کے رکھ دیتے ہو, گرمیوں میں گرمی والے لا, پھل والے سے پھل لوں تو بولوں شکریہ بھائی تمہارا. موچی کے پاس جا کے جوتے سلواؤں تو بولو ہے شکریہ تمہارا, اگر تم نہیں ہوتے تو کیا ہوتا, یہ پھٹے ہوئے جوتے پہننے پڑتے. والدین کے ساتھ شکر گزاری کا رویہ. تو شکریہ اور برائے مہربانی یہ دو لفظ جو ہے وہ آپ اپنی گفتگو میں شامل کر لیں. صحیح ہے, یعنی آج کے اس کلاس کے بعد جب آپ جائیں, ٹھیک ہے, اور امی جب کھانا لا کے سامنے رکھیں تو آپ کو فوراً ان کو کیا کرنا ہے, شکریہ. جب آپ کو کپڑے مل جائیں دھلے ہوئے لڑکوں کو, لڑکے تو بڑے بدماش ہوتے ہیں, سارے کام ان کو کر کے دینے پڑتے ہیں, تو آپ ان کو کیا بولیں, شکریہ, تھینک یو. اگر نہیں ہوتا تو مشین بھی مجھے لگانی پڑتی, اس طریقے مجھے کرنی پڑتی, سارے کام مجھے کرنے پڑتے. اس لیے آپ یہ دو لفظ اپنی زندگی میں شامل کر لیں, شکریہ اور برائے مہربانی. اگر آپ کسی سے کام لینا چاہ رہے ہیں تو اسے نوکر نہیں سمجھیں, ذہن میں ڈال لیں. آپ جب آپ کسی سے کام لینا چاہ رہے ہیں اس کو نوکر, اگر آپ اس کو نوکر سمجھ رہے ہیں تو پھر وہ کام نہیں کرے گا آپ کے لیے. آپ کا انٹرنل احساس یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے لیے کام کر رہا ہے, میں اس کا شکر گزار ہوں, میں اس سے کہوں پلیز. تو یہ دو لفظ ہمیں اپنی بول چال میں ثابت کرنے. تیسرا پوائنٹ کیا ہے, دیکھیں ذرا, enjoy what I have instead of complaining about what I don't have. یعنی جو ہے اس کا شکر ادا کرنا اور جو نہیں ہے اس کا شکوہ نہ کرنا. یہ لڑکیوں کے لیے ہے, جو ہے اس کا شکر ادا کرنا اور جو نہیں ہے اس کا شکوہ نہ کرنا. ٹھیک ہے بیٹے, لڑکیاں بہت شکوہ کرتے ہیں, شکوہ نہیں کریں, ٹھیک ہے, شکر ادا. یہ بہت مسئلہ ہم نے بنا دیا ہے, جو نہیں ہے اسی کو اوپر والوں کو دیکھ دیکھ کے. آپ کو یاد ہوگا پہلے زمانے میں, آپ تو خیر چھوٹے ہوں گے بہت, پہلے زمانے میں گلی محلے میں بھی شادی ہو جاتی تھی, تمبو لگا اور جناب شادی ہو گئی. پھر وہ بات چلی کہ ہم نے دیکھا کہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ کیسے شادی کر رہے ہیں, تو پتہ چلا شادی حال میں ہوتی ہے شادی. تو آہستہ آہستہ ہم نے گلی محلے کی شادی کو خدا حافظ بولا اور کہاں چلے گئے, شادی حالوں میں چلے گئے. وہاں جو پیسے خرچ ہوتے تھے اس سے اب پیسے کیا ہو گئے, زیادہ ہو گئے. اچھا ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اب جو رویہ آ گیا ہے, شادی حالوں کے بعد ہم نے اب دیکھنا شروع کر دیا بینکٹ. صحیح ہے,
کہ بھیا سارے لوگ تو بینکٹ میں شادی کر رہے ہیں, ہم شادی ہال میں کیوں کریں. صحیح ہے. تو اچھا, اگر آپ کسی کی شادی حال میں شادی ہو رہی ہے تو وہ اس کے گھر والے شکوے کا اور اپنے اندر احساس کمتری کا شکار ہیں, اور بینکٹ میں ہونی چاہیے. نتیجہ کیا ہوا, شادی مہنگی ہو گئی بہت. یعنی پہلے جتنے میں پوری شادی ہو جاتی تھی, اب اتنے پیسوں میں ایک بینکٹ ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکلا, سماج کے اندر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا, شادیاں آسان نہیں ہو رہی ہیں, مشکل ہو گئی. جب شادی مشکل ہو جائے تو پھر برائیاں بڑھتی ہیں سوسائٹی میں. ہم نے اس دوڑ میں یعنی شکر گزار ہم نہیں بنے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ بس ٹھیک ہے, نہیں, ہم دوڑ میں کہ وہ کیسے کر رہے ہیں ہمیں بھی ان جیسا ہونا ہے, وہ کیسے کر رہے ہیں ہمیں بھی ان جیسا ہونا ہے. ہم نے پوری سوسائٹی کے اندر ایک پرابلم کریٹ کر دیا ہے کہ شادی جو ہے کیا ہو گئی ہے, مشکل ہو گئی. میں نے کہا نا, پہلے زمانے میں جتنے میں شادی ہوتی تھی, آج اتنے میں صرف کیا ہو رہا ہے, ایک بینکٹ ہو رہا ہے. میری شادی 1 لاکھ روپے میں ہو گئی تھی, صحیح ہے. آج میرا خیال ہے کوئی بینکٹ ہی 1 لاکھ کا ہو رہا ہے. مشکل ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ صرف کیا ہے کہ آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کے بجائے کسے دیکھ رہے ہیں, اپنے سے اوپر والوں کو. اور یہ جو دوڑ ہے نا کہ میں یہ پالوں, مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے, یہ دوڑ آپ کو جو ہے وہ اندر سے توڑ رہی ہے, اور پورا سماج ہمارا ڈیمیج ہو رہا ہے. اس دوڑ سے ہم باہر نکل آئیں. جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اس پر خدا کا شکر ادا کریں اور آگے کی طرف نہیں دیکھیں. آخری پوائنٹ کیا ہے, رائٹ والدین, رائٹ تھینک یو نوٹس. والدین اور عزیز و اقارب کے لیے شکریہ کا نوٹ لکھنا. چوتھا ہی 5واں ہے. چوتھا کون سا ہے, ٹیک کیئر آف مائی بلونگنگس. مجھ سے متعلقہ چیزوں اور لوگوں کا خیال رکھنا. مجھ سے متعلقہ چیزوں اور لوگوں کا خیال رکھنا. اور 5ویں ہیڈنگ بھی میں یہاں لکھ دیتا ہوں ساتھ میں, والدین اور عزیز و اقارب کے لیے شکریہ کا نوٹ لکھنا. والدین اور عزیز و اقارب کے لیے شکریہ کا نوٹ لکھنا. یہ کیا لکھا میں نے, والدین اور عزیز و اقارب کے لیے شکریہ کا نوٹ لکھنا. ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ اپنی امی کے لیے ایک کارڈ بنائیں, اس پہ لکھیں, امی آپ ہمارا اتنا خیال رکھتی ہیں, آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ. تو وہ دیں امی, اس کے ساتھ ایک چاکلیٹ, ڈیری ملک میرے کو دیں, تھینک یو امی, آپ نے ہمارا بہت خیال رکھا. یہ فطرت بنائے, اپنی عادت بنائے کہ لوگوں کے شکر گزار ہوں اور اظہار کریں. لڑکوں میں سے کتنے لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے 1 سال میں اپنی امی سے کہا ہے, امی آئی لو یو, ویری گڈ, ویری گڈ. اچھے, زیادہ تر بچے اچھے ہیں. اور کتنے بچے ہیں جنہوں نے دوسروں سے کہا ہے لو یو. اچھا ٹھیک ہے. تو والدین کے ساتھ اور عزیز و اقارب کے ساتھ میں اپنا واقعہ ایک شیئر کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. میں جب انٹر کر رہا تھا اپنے گورنمنٹ کالج سے, تو وہاں ہمارے ایک کلرک ہوتے تھے, ان کا نام تھا شکیل, شاید پتہ نہیں ابھی ہیں یا نہیں ہے, گورنمنٹ 6 نمبر کا کالج, شکیل نام تھا ان کا. اور وہ بہت بیچارے کام کرتے تھے, فارم جمع کرانا, داخلے لینا, اور ہر وقت ان کے پاس رش ہوتا تھا. میں جب اس کریکٹر بلڈنگ کے سارے پروسیس سے گزر رہا تھا, میری ایک ایج آ رہی تھی سوچنے کی, غور کرنے کی. میں نے کہا کہ ہاں بہت سے لوگوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. تو میں نے ہیپی نیو ایئر جب آیا, نیا سال شروع ہوا, تو میں نے کارڈ خریدے. اس میں سے ایک کارڈ میں نے خریدا اس شخص کے لیے.
ठीक है, वो मेरा ना रिश्तेदार था ना कोई था, लेकिन मैं ये जानता था कि यार ये आदमी मेरे लिए, मेरे कॉलेज के लिए काम बात करता है। तो मैंने बहुत खूबसूरत सा कार्ड खरीद के उस पर लिखा पाता था, शकील भाई आप हमारे कॉलेज की जान हैं, आपकी वजह से हमारे बहुत सारे काम होते हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ, जाहिद अली मोगल। ठीक है, जब ब्रश ख़त्म हुआ और 1-1:30 बजे मैं गया, मैंने कहा जी ये मैं आपको कार्ड दे रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर का। उसने कहा किसको देना है? पहला सवाल उसने क्या कहा, किसको देना है? मैं किसी को देना नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ। उसको पहले तो यकीन नहीं आया, ठीक है, उसने लिया, खोला, पढ़ा, पढ़ के मुझसे कहा थैंक यू। थोड़ा सा बदल हो गया। ये हमारी सोसाइटी बड़ी अजीब हो गई। देखें आप, हमारी कैसी अजीब हो गई कि अगर आप किसी का शुक्र अदा कर रहे हो तो उसको हैरानगी हो रही, इसलिए कि उसको कोई दूसरा आदमी शुक्र, सब उसको बुरा भला कह रहे हैं। दूसरे तीसरे दिन उसने मुझे बुलाया बाज़ाब्ता अपने कमरे में, और बुलाने के बाद उसको मेरा नाम भी याद हो गया। उसने मुझे मेरे सामने अपना ड्राइंग का काम, वो एक आर्टिस्ट था, हमें नहीं पता था कि वो आर्टिस्ट भी है। वो घर से कुछ लाया अपने पेपर उठा के, उसने मैं अपने कमरे में उठाया, कहना जाहिद देख मैं ये काम भी करता हूँ। उसने ऐसी ऐसी मुझे तस्वीरें दिखाई कि उसने हाथ से पेंसिल स्केच से बनाई। देखिए, जब आप लोगों के शुक्रगुजार होते हैं तो आपके ताल्लुकात लोगों के साथ बहुत अच्छे होते हैं। सही है, हमारे घरों में जो झगड़े होते हैं उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? हम अप्रिशिएट नहीं करते, हम उनको सराहते नहीं, हम उनको उनके काम पर शुक्र अदा नहीं करते। इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि क्लैश होता है, झगड़ा होता है। आज सारे बच्चे फैसला कर लेंगे, घर में हम नज़र रखेंगे, बड़ी बहन जो काम करती है उसको भी कहेंगे शुक्रिया, छोटा भाई जो काम करता है उसको भी बोलेंगे थैंक यू। ठीक है, नौकर नहीं समझते हैं हम, नौकर नहीं होते लोग एक दूसरे के, सब एक दूसरे के लिए क्या कर रहे होते हैं? काम कर रहे होते हैं। हमारा रवैया ये होना चाहिए कि हम लोगों से कहें सर आपका बहुत शुक्रिया। इस क्लास के बाद आप लोग मुझसे भी कहिएगा सर आपका बहुत शुक्रिया। सही है ना? ठीक है, वेरी गुड। चले जाए, ये हो गया दूसरा कैरेक्टर। तीसरा क्या है?